کیسے آقاؤں کا بندہ بورزا، کیسے آقاؤں کا بندہ بورزا۔ عاشقان غوث اعظم، گدایان اولیاء امت، وفاداران مسلک اعلی حضرت و جملہ سامعین با تمکین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت لیاقت ملت دامت برکاتہم العالیہ نے مجھے حکم فرمایا ہے، لہذا میں چند منٹوں کے لیے حاضر ہوں۔ خصوصی توجہ و التفات کے ساتھ ان کلمات پر عمل کیجیے۔ رب قدیر مجھے اور آپ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ناچیز خاکسار عبد الرحمن خان قادری، مدرس دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف، کسی لائق تو نہیں مگر مرشد برحق کے فیضان سے کچھ باتیں عرض کر رہا ہے۔ عنوان مجھے دیا ہے اصلاح معاشرہ۔ اس عنوان پر چند کلمات بطور اختصار عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ تمام سامعین سے نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش ہے، التماس ہے، پرخلوص اپیل ہے کہ وہ بارگاہ الہی میں قبولیت کی دعا کر دیں۔ اللہ رب العزت ان الفاظ کو اپنی جناب میں قبول فرما کر میری اور سامعین کی نجات کا ذریعہ بنائے اور شریعت مطہرہ کے بہترین اور نجات بخش راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایماں مدد، قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے۔ واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ بھرے دل سے۔ محترم سامعین کرام، قرآن عظیم کے 14ویں پارے کی آیت مقدسہ کی تلاوت کا اس کم علم نے شرف حاصل کیا ہے۔ یہ آیت مبارکہ اصلاح معاشرہ کے حسین اور خوبصورت پھولوں کا ایک شاندار، بے مثال
اور دلاویز گلدستہ ہے۔ اللہ رب العزت کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ جس مرد یا عورت نے اچھے کام کیے اور حال یہ ہے کہ وہ مومن ہیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم انہیں اچھی زندگی عطا فرمائیں گے۔ توجہ فرمائیے، قرآن فرماتا ہے جس مرد یا عورت نے اچھے کام کیے، اور اس مرد یا عورت کا مومن ہونا ضروری، وَهُوَ مؤمن فرمایا گیا قرآن میں، اور یہ واو حالیہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ مومن اگر اچھے کام کرے گا تو اسے فائدہ ملے گا، اور غیر مومن کوئی کافر اگر اچھا کام کرے تو اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں۔ مثلا کوئی کافر اگر نہا دھو کر نماز پڑھ لے تو اسے نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ ملنے والا نہیں۔ اس کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ پہلے دامن اسلام میں آ جائے، اسلام کا کلمہ طیبہ زبان سے پڑھے، دل سے تصدیق کرے، اور بصدق دل مسلمان ہو جائے۔ اس کے بعد اعمال خیر کا اسے فائدہ ملے گا۔ اس وَهُوَ مؤمن نے گستاخان رسالت کی زبردست تردید فرمائی۔ جو گستاخان رسول ہیں، رسول کونین کی شان میں گستاخیاں کرنے والے، ضروریات دین کا انکار کرنے والے، قرآن و حدیث نے جو عقائد ہمیں عطا فرمائے ان عقائد سے روگردانی اختیار کرنے والے، سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا بڑا بھائی اور اپنے جیسا بشر بتانے والے، نماز میں ان کے خیال کو گدھے اور بیل کے خیال سے بھی کمتر بتانے والے، ان کے خیال سے نماز کو فاسد بتانے والے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، رسول کونین کی خاتمیت کا انکار کرنے والے، سرکار دو عالم کے علم غیب کے منکر، ندائے یا رسول اللہ کی تردید کرنے والے، تکذیب کرنے والے، بدعقیدے، رسول پاک کی شان میں اہانتیں کرنے والے، اللہ رب العزت کو معاذ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر بتانے والے، ایسے لوگ اگر کوئی اچھا کام کریں تو ان کا وہ اچھا کام بارگاہ الہی میں مقبول نہیں۔ یہ ہمیں وَهُوَ مؤمن نے بتایا کہ مومن ہو جائیے، اس کے بعد اچھے کاموں کا فائدہ آپ کو ملے گا۔ آپ مومن نہیں ہیں، مرتد ہیں، ایمان سے خارج ہیں، آپ نے داڑھی تو چہرے پر رکھ لی، مگر یہ داڑھی جس رسول مقدس کی سنت ہے اس رسول مقدس کی شان میں آپ گستاخیاں کرتے ہیں، تو اس داڑھی سے کوئی فائدہ نہیں۔ نمازیں تو آپ 5 وقت کی پڑھتے ہیں اور بہت پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، مگر جس رسول کریم کے صدقے میں یہ نماز کا تحفہ امت مسلمہ کو ملا، اس رسول کریم کی شان میں اہانتیں کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، تو اس نماز کی ادائیگی سے کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے ایمان اور عقیدہ اور اس کے بعد عمل اور نیکی۔ ایمان اور عقیدہ سلامت نہیں تو عمل اور نیکی سے کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن عظیم کی اس آیت مقدسہ نے ہمیں یہ بتا دیا، وَهُوَ مؤمن سے ہم یہ سمجھے۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی۔ ایمان اور عقیدہ پہلے، عمل اور نیکی بعد میں۔ قرآن نے فرمایا کہ جس مرد یا عورت نے حالت ایمان میں اچھے کام کیے، ہم ان کو اچھی زندگی عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں کون ہے وہ انسان جسے اچھی زندگی کی تلاش نہیں؟ ہر ایک شخص کو کامیاب، عمدہ اور اچھی زندگی کی تلاش ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ تم اچھے کام تو کرو،
ہم تمہیں دنیا میں بھی اچھی زندگی عطا فرما دیں گے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی اچھی زندگی، کامیاب زندگی، خوشگوار زندگی، بے مثال زندگی عطا فرما دیں گے۔ قرآن نے ہمیں بتا دیا اچھی زندگی ہمیں اللہ کی بارگاہ سے ملے گی، لیکن ہمیں اعمال خیر کرنا ہے، اچھے کاموں کی تفصیل ہمیں بزرگوں نے بتائی، احادیث طیبہ میں سب تفصیل موجود ہے۔ قرآن عظیم نے ہمیں صراحت کے ساتھ بتا دیا ہے اچھے کام کیا ہیں۔ پاک صاف رہیے، نمازوں کی پابندی کیجئے، یہ اچھے کام ہیں۔ رمضان کے مہینے میں روزے رکھیے، یہ اچھا کام ہے۔ مالک نصاب ہو، زکوٰۃ کی ادائیگی ہونا چاہیے، یہ اچھا کام ہے۔ صاحب استطاعت ہو، حج کو جائیے، یہ اچھا کام ہے۔ اپنی زبان کو مغلظات سے، گالیوں سے، جھوٹ سے، چغلی اور غیبت سے بچائیے، یہ اچھا کام ہے۔ لباس بھی اسلامی پہنو، انگریزی لباس سے اپنے آپ کو بچاؤ، چہرہ مہرہ بھی اسلامی نظر آنا چاہیے، یہ اچھا کام ہے۔ والدین کی تعظیم و توقیر کرو، اساتذہ کا ادب و احترام کرو، بڑوں کی عزت اور ان کی توقیر کرو، یہ اچھا کام ہے۔ یہ تمام اچھے کاموں کی تفصیل ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتا دی، کتابوں میں صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ ہمیں اچھے کام کرنا ہے، اپنے اعمال سدھارنا ہے، اپنی زبان سدھارنا ہے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور ہمیشہ پاک رہنے کی عادت ڈالنا ہے، اس لیے کہ طہارت نصف ایمان ہے، نصف ایمان طہارت، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ ہم یہ سب اچھے کام کریں تو قرآن عظیم نے ہم سے فرما دیا کہ مت گھبراؤ، پریشان مت ہو، ہم تمہیں دنیا اور آخرت میں اچھی زندگی عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی اچھی زندگی۔ یہ اللہ رب العزت کا ارشاد جلیل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا پر آخرت کو ترجیح دیں۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، گزر جائے گی چند ہی دنوں میں۔ آخرت جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اس کے لیے ہم انتظام کریں۔ اپنا جسم، اپنا بدن، اپنے اعمال، اپنا معاشرہ، اپنا سماج، اپنا گھر بار سب اسلام کے سانچے میں ڈھالیں اور چلیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ سنت کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھے۔ کھائیں تو سنت کے مطابق کھانا کھائیں، گفتگو کریں تو سنت کے مطابق گفتگو کریں۔ بزرگوں کی تعظیم و توقیر بھی ہونا چاہیے، ہمارا رہن سہن بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہر وقت ہمیں اتباع نبوی کے ساتھ جینا ہے۔ اتباع نبوی ایک ایسا عمل ہے کہ جسے کبھی ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ چلتے وقت، بیٹھے ہوئے، سوتے اور جاگتے ہوئے، کھاتے اور پیتے ہوئے، سفر و حضر میں، خلوت و جلوت میں، ازدواجی زندگی میں، دوستوں کی انجمن میں، ہر مقام پر ہمیں سنت کا خیال رکھنا ہے اور ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ ہمارے نبی ہم سے راضی ہو جائیں۔ دنیا روٹھے تو روٹھ جائے، مگر وہ نبی جن کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہوئے ہیں وہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اگر نبی ہم سے راضی ہو گئے تو خدا کی قسم دنیا کا قرار بھی ہمارے لیے ہے اور جنت کی بہار بھی ہمارے لیے ہے، دنیا کی نعمت بھی ہمارے لیے ہے اور آخرت کی جنت بھی ہمارے لیے ہے۔ سب کچھ رسول پاک کی رضا کے نتیجے میں ہمیں حاصل ہوگا۔ ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ قرآن عظیم کی اس آیت کریمہ نے ہمیں یہ عظیم درس دے دیا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ چند باتیں اصلاح معاشرہ کے تعلق سے میں عرض کر رہا ہوں، حالانکہ یہ بہت تفصیلی موضوع ہے، اس پر گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے۔ ہمارا معاشرہ کس قدر خراب ہو چکا ہے، ہمارے حالات کتنے بگڑ چکے ہیں، ہمیں سدھارنے کی کتنی کوشش کی ہمارے بزرگوں نے۔ آج بھی ہمارے مدارس، ہماری خانقاہیں، ہمارے پیران طریقت، ہمارے مشائخ ذوی الاحترام، ہمارے بزرگ، ہمارے اکابر ہمیں راہ راست پر لانے کی شب و روز کوششوں میں مصروف ہیں،
مگر ہم ہیں کہ راستے پر نہیں آتے اور بھولے بیٹھے ہیں آخرت کو، اپنی زبان کی بھی اصلاح نہیں کرتے، اپنے عمل بھی نہیں سدھارتے۔ جاننا چاہیے کہ انسان کے ساتھ تین چیزیں ہیں: ایک مال، ایک خاندان اور ایک عمل۔ مال تو اس کی موت تک اس کا ساتھی ہے، خاندان اس کی قبر تک اس کا ساتھی ہے، لیکن عمل آخرت تک کا ساتھی ہے۔ لہذا عمل بہتر سے بہتر ہونا چاہیے، یہی ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا، اور اسی کی تلقین سرکار مفتی اعظم ہند اپنی تمام زندگی کرتے رہے۔ جو بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوتا اس کی اصلاح فرما دیتے۔ جو خاتون ان کی بارگاہ میں پردے کے ساتھ آتی، حضور مفتی اعظم ان کو بھی تعلیم دیتے اور ان کی اصلاح فرماتے۔ جو علماء، طلباء، مریدین سلسلہ، اہل عقیدت و محبت ان کی بارگاہ ولایت و کرامت میں حاضری کی سعادت حاصل کرتے، سرکار مفتی اعظم کسی کو محروم نہیں لوٹاتے، ہر ایک کی اصلاح فرماتے، اور ان کی زبان میں اللہ نے اتنا اثر رکھا تھا کہ جس سے جو کہہ دیا وہ ہو گیا۔ بغیر داڑھی والے کو داڑھی کی تلقین کر دی، اس نے داڑھی رکھ لی۔ پینٹ پہننے والے سے کہا کہ اسلامی لباس پہنو، اسی تاریخ سے وہ اسلامی لباس کا عادی بن گیا۔ بے نمازی کو تاکید کر دی کہ نماز نہ چھوٹے، تو اس کے بعد وہ نماز کا عادی ہو گیا اور پابند ہو گیا۔ ایسا اثر ان کی زبان میں اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا تھا۔ یقیناً وہ اللہ کے ولی تھے، ان کی زبان سے جو نکل جاتا تھا وہ پورا ہوتا تھا، اور بہتوں کی تقدیر بدل دی میرے مرشد برحق نے۔ واقعی وہ اللہ کے ولی ہیں، اور ولی کی شان یہ ہوتی ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ قرآن عظیم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس آیت کریمہ کو بار بار پڑھیے اور سمجھیے، اور اس آیت کے تقاضوں پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں کچھ عرض کرنے کا مجھے حکم ہے۔ میں اس سلسلے میں دو باتیں آپ کو بتا دوں۔ اصلاح معاشرہ کا سب سے لازمی اور سب سے اہم جز تعلیم ہے۔ ایمان و عقیدے کے بعد درستگی عقائد کے بعد سب سے زیادہ ضروری تعلیم۔ اگر تعلیم نہیں ہے تو آپ نماز بھی صحت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ بہت ضروری ہے تعلیم۔ پہلے مدرسے میں بچے کو الحمد شریف یاد کرائی جاتی ہے، اس کے بعد وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لائق ہوتا ہے۔ تعلیم بہت ضروری ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرد اور عورت پر تعلیم دین کا حصول فرض فرما دیا۔ اسی لیے فرض فرمایا کہ اس کے بغیر کام چلنے والا نہیں، ایک قدم بھی آدمی تعلیم کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میرے نبی نے صحیح ارشاد فرمایا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ اور بھی تعلیم کے فضائل اور تعلیم کی خصوصیات میں بہت سی روایتیں ہیں، اور جو صاحب علم ہیں ان کی فضیلت میں بھی بہت سی روایتیں، بہت سی احادیث موجود ہیں۔ اس مختصر وقت میں تفصیل کی گنجائش نہیں۔ عرض یہ کرتا ہوں کہ پہلے تعلیم حاصل کیجئے، اپنے بچوں کو، اپنی لڑکیوں کو، اپنے اہل خانہ کو تعلیم کے زیور سے مزین و مرصع کیجئے۔ آپ کے پاس اگر تعلیم نہیں ہے اور آپ جوان ہیں یا بوڑھے بھی ہیں تو شرم و عار کو قریب نہ آنے دیجئے، بلکہ اس عمر میں بھی آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ کتابیں پڑھ کر بھی تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے۔ اردو، ہندی کی کتابیں پڑھ کر تعلیم کا حصول ہو سکتا ہے۔ علماء دین کی صحبت سے بھی تعلیم حاصل ہو سکتی ہے۔
اہل علم سے پوچھ پوچھ کر بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ سوال کرنے کا درس دیا قرآن نے کہ کوئی بات تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھ لو۔ علماء اور فضلاء کی صحبت بافیض میں بیٹھو اور ان سے پوچھ پوچھ کر علم حاصل کرو۔ ان کی نقل و حرکت کو دیکھو گے، اصلاح ہو جائے گی۔ ان کے اعمال و اذکار و اشغال دیکھو گے، تمہاری اصلاح ہو جائے گی۔ اور یہ کبھی مت سوچو کہ ہم اس بڑھاپے میں اس نوجوان سے کیسے تعلیم حاصل کریں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ کتنے صحابہ کرام عمر دراز تھے؟ انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم اس بڑھاپے میں اس نوجوان معلم کائنات سے علم کیوں حاصل کریں۔ یہ خیال کبھی ان کے ذہن میں نہیں آیا۔ آپ کے ذہن میں بھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے، یہ خیال شیطانی ہے۔ علم کے لیے کسی عمر کی تخصیص نہیں، بڑھاپے میں بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ شرم و عار کی بنا پر علم حاصل نہیں کر رہے ہیں تو یہ آپ کی نادانی ہے۔ عار کو قریب نہ آنے دیجئے، ورنہ نار آپ کا حصہ اور آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ عار سے کام نہ لو، عمل سے کام لو۔ علماء کی صحبت میں بیٹھو، تعلیم حاصل کرو، کوئی بھی عمر ہے۔ اصلاح معاشرہ کے لیے حصول تعلیم ضروری اور نہایت ضروری۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے سماج میں ہر شخص تعلیم یافتہ ہو جائے، ہماری عورتیں تعلیم یافتہ ہو جائیں، ہماری بچیاں باعلم ہو جائیں، ہم خود بھی باعلم ہو جائیں تو ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی، ہمارے گھروں کی اصلاح ہو جائے گی، ہمارے سماج کی اصلاح ہو جائے گی، ہماری تقریبات اور ہمارے پروگراموں کی اصلاح ہو جائے گی۔ علم کا چراغ جلائیے، ہر طرف روشنی پھیل جائے گی، جہالت کی تاریکی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اصلاح معاشرہ کے لیے علم نہایت ضروری۔ یہ میرا ایک پیغام ہے، دل کی تختی پر نوٹ کیجیے۔ اور دوسری بات اس سلسلے میں یہ عرض کر رہا ہوں، دوسری اور آخری بات، کہ جہاں برائی نظر آئے اس برائی کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ ہمارے علماء اور فضلاء اس ذمہ داری کو بحسن و خوبی انجام دیتے ہیں۔ جہاں جو برائی نظر آئے اس کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے کہ اگر تم کوئی برائی دیکھو تو اسے سختی سے روک دو۔ سختی پر اگر قدرت نہیں ہے تو زبان سے اس برائی کو روک دو، اور زبان سے بھی روکنا تمہارے بس کی بات اگر نہیں تو دل سے اس برائی کو برا جانو، اور یہ سب سے ضعیف اور کمتر درجہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ زبان سے برائی کو روکا جائے، اور سختی کرنے پر اگر قدرت ہے تو سختی کر کے برائی کو روک دیا جائے۔ ہر شخص اپنی ذمہ داری سمجھے۔ ہر پیر طریقت کو چاہیے کہ اپنے مریدین کی اصلاح کریں۔ ہر والد کو چاہیے کہ اپنی اولاد اور اپنے اہل خانہ کی اصلاح کریں۔ ہر عالم و فاضل کو چاہیے کہ اپنے حلقہ اثر میں اصلاح کے گلاب کھلا دیں۔ گاؤں کے بڑے کو چاہیے کہ وہ اپنے گاؤں کی اصلاح کرے۔ رئیس شہر کو چاہیے کہ وہ اپنے شہر کی اصلاح کرے۔ ہر ایک کی یہ ذمہ داری کہ جہاں جو برائی نظر آئے اسے روکنے کی کوشش کی جائے۔ اگر کوئی شخص بے نمازی نظر آتا ہے تو اسے سمجھائیے، بجھائیے اور اس کی اصلاح کیجیے۔ اگر کسی کے جسم پر لباس اسلامی نظر نہیں آتا، انگریزی لباس میں ملبوس نظر آئے کوئی آپ کو، آپ کا بھائی، تو آپ عار سے کام نہ لیں بلکہ اصلاح سے کام لیں، اس کی اصلاح کریں اور اسے سمجھانے کی کوشش کریں۔ ظاہر ہے کہ سمجھائے گا وہ کہ جو خود راہ راست پر ہوگا۔ بے نمازی کبھی نماز کی تلقین دوسروں کو نہیں کر سکتا۔ تلقین وہی کرے گا کہ جو نمازی ہوگا، جس کے چہرے پر سنت رسول کا نور ہوگا، وہی دوسروں کو
داڑھیوں کی تلقین کر سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کی اصلاح ہوگی کہ ہم دوسروں کی اصلاح کریں، اور جہاں جو برائی ہمیں نظر آئے ہم فوراً اس برائی کو روکنے کی کوشش کریں۔ کوئی گالی بک رہا ہے مسلمان تو سختی کے ساتھ اس کو روکیے، توبہ کرائیے، اپنی زبان سے اصلاح کے پھول کھلا دیجئے۔ کسی شادی بیاہ میں آپ جائیں اور دیکھیں کہ وہاں ڈھول تاشا ہے، غیر شرعی حرکات کا مظاہرہ ہو رہا ہے، تو ان کو روکنے کی کوشش کیجئے، اور ایسی شادی میں اور ایسی تقریب میں شرکت مت کیجئے جس میں غیر شرعی حرکات کا ظہور ہو رہا ہو۔ ایسی شادیاں جن میں ڈی جے بجتے ہوں، غیر شرعی حرکات ہوتی ہوں، ڈانس ہو رہے ہوں، اور اسلام کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہوں، اولین کوشش تو یہ ہے کہ روکا جائے، اور اگر روکنے پر قادر نہیں ہے تو یہ ضروری ہے کہ ہم ایسی تقریبات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اپنے بچوں کی بھی اصلاح، اپنے سماج کی بھی اصلاح، اپنے رشتہ داروں کی بھی اصلاح، اپنے اعزاء اور اقربا کی بھی اصلاح، یہ ہمارے لیے نہایت ضروری۔ ہر شخص اپنی یہ ذمہ داری سمجھے کہ دوسروں کی وہ اصلاح کرے، تو ہمارے سماج کی اصلاح ہو سکتی ہے، ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اصلاح معاشرہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ دوسروں کو روکا اور ٹوکا جائے، اور جس کو ٹوکا جائے وہ شخص بھی برا نہ مانے، بلکہ اپنی کامیابی اور اپنی بھلائی سمجھے کہ عالم نے مجھے برائی سے روک دیا۔ آپ نے کسی کو برائی سے روکا، وہ اس برائی سے باز آ گیا، اور کسی عمل خیر کی آپ نے تعلیم دی اور وہ شخص اس عمل خیر کا عادی بن گیا، تو زندگی بھر برائی سے بچنے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ آپ نے بچایا اس کو برائی سے، اس کا ثواب آپ کو ملے گا، اور وہ جب جب کوئی عمل خیر کرے گا تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ یہ ہر بڑے کی، ہر پیر کی، ہر عالم کی، ہر بزرگ کی، اور ہمارے سماج کے ہر سربراوردہ کی، ہر بڑی شخصیت کی یہ ذمہ داری کہ وہ اصلاح سے کام لیں۔ اگر یہ تمام باتیں اپنائی جائیں اور ان چیزوں پر عمل کیا جائے تو ضرور ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ یہ چند باتیں میں نے عرض کر دیں۔ حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں، یہ دور انحطاط ہے، قرب قیامت ہے۔ قیامت سے پہلے جن جن نشانیوں کا ذکر ہمارے نبی نے فرما دیا ہے، وہ نشانیاں سامنے آ رہی ہیں، اور بے راہ روی بڑھ رہی ہے۔ ہمیں اصلاح سے کام لینا ہے، دوسروں کی اصلاح کرنا ہے، خود اپنے اعمال کو بھی سدھارنا ہے۔ حالات بہت خراب ہیں، ہمارے گھروں کے حالات بہت خراب، ہماری تقریبات کے حالات بہت خراب، ہماری اولاد کے حالات بہت خراب، ہماری رشتہ داریوں کے حالات بہت خراب۔ بدعقیدوں سے، گستاخان رسالت سے میل جول بھی لوگ رکھنے لگے، اور شادی بیاہ بھی ان میں کرنے لگے، جبکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ تم ان سے دور رہو اور ان کو اپنے سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ ہمارے نبی نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ وہ بیمار پڑیں تو دیکھنے نہ جاؤ، مر جائیں تو ان کے جنازوں میں شامل نہ ہو، ان کے یہاں شادی بیاہ کی کوئی تقریب ہو ہرگز اس میں تمہاری شمولیت نہ ہو، نہ انہیں اپنے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع دو، اور نہ تم ان کے ساتھ ان کی مسجدوں میں نماز پڑھو۔ یہ سب حدیث پاک میں فرمایا گیا، لیکن اس کے باوجود ہم میں کتنے ہیں وہ سنی کہ جو بدعقیدوں سے تعلق اور رابطہ بنائے ہوئے ہیں، اور کتنے تو وہ لوگ بھی ہیں کہ جو ان میں شادی بیاہ کرتے ہیں اور معاذ اللہ اسے معیوب نہیں جانتے، طرح طرح کے ہیلے تلاشتے ہیں۔ ان تمام باتوں سے بچیے، بہت حالات خراب ہو رہے ہیں۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھیے، مرنا ہر ایک کو ہے، ایسا کوئی نہیں کہ جسے مرنا نہ ہو۔ کیا بھول گیا سنی مسلمان کہ مرنے کے بعد جب وہ قبر میں جائے گا
اور تاریک کوٹری میں اس کو لٹا دیا جائے گا، جہاں بظاہر کسی اجالے اور کسی روشنی کا کوئی انتظام نہیں، جہاں کوئی ہوا کا بھی انتظام نہیں۔ دنیا میں تو پنکھے چاہیے، کولر چاہیے، اے سی چاہیے، لیکن قبر میں کیا کرو گے، کیسے رہو گے، کیسے ساز باز کرو گے قبر سے؟ قبر میں کوئی اجالا بھی نہیں، کوئی راحت کا سامان بھی نہیں، تو اس قبر میں کون کام آئے گا؟ کوئی کام آنے والا نہیں۔ یاد رکھو، اپنے نبی کے طریقے پر چلو، اپنے نبی کی سنتیں اپناؤ، اس لیے کہ قبر کی تاریک کوٹری میں کوئی بھی دنیا والا کام نہیں آئے گا، وہ نبی کام آئیں گے جن کے صدقے میں ساری کائنات کو اللہ نے وجود عطا فرمایا۔ انہی کی رحمت اپنے دامن میں قبر میں لینے والی ہے، انہی کا عشق قبر میں کام آنے والا ہے، انہی کی محبت کا نور قبر میں پھیلے گا تو اجالا ہوگا، انہی کی عقیدت کی ضیاء پاشیوں سے قبر کا گوشہ گوشہ جگمگائے گا۔ تو ہمیں اپنے نبی سے عشق ہونا چاہیے، اپنے نبی کے طریقے پر چلیں اور ان کی سنتیں اپنائیں، اور جسے نبی کونین سے عشق ہوگا وہ نبی کونین کے گستاخوں سے قطعاً تعلق نہیں رکھ سکتا، کبھی بھی دوستی نہیں کر سکتا، اور جو سرکار نے فرمایا ہے اسی پر عمل کرے گا، اور جس سے سرکار نے روکا ہے اس سے دور رہے گا۔ یہ سب محبت کے تقاضے ہیں۔ اب سے بہت پہلے اعلیٰ حضرت کے زمانے ظاہری میں دنیا کے حالات بہت خراب تھے، اور آج تو اس وقت سے بھی زیادہ خراب۔ تو اعلیٰ حضرت اپنے سماج کے حالات دیکھ کر بہت غمزدہ رہتے تھے، بہت متفکر، اور یہ کس قدر فکر تھی اعلیٰ حضرت کو اس قوم کی، اور کتنا خیال تھا، ذرا اندازہ لگائیے۔ مسلمانوں کی بے راہ روی دیکھ کر اعلیٰ حضرت اپنی حیات میں بول اٹھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیے، فرمان حق ٹالا کیے، شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یہ حالات دیکھے اعلیٰ حضرت نے، نہایت خستہ اور خراب حالات، تو اعلیٰ حضرت یوں بول اٹھے۔ اور عشق کتنا ہے اعلیٰ حضرت کو، پیار کتنا ہے، محبت کتنی ہے سنیوں سے، اس کا اندازہ اعلیٰ حضرت کے ان دو شعروں سے لگائیے کہ بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں اعلیٰ حضرت کہ اے میرے پروردگار، جو سنی مسلمان دنیا سے جائے تو وہ فاسق و گناہگار ہو کر نہ جائے، بلکہ متقی اور پرہیزگار ہو کر جائے۔ اللہ کو اس کے محبوب کا واسطہ دے کر یہ دعا کر رہے ہیں، عرض کرتے ہیں بارگاہ الہی میں واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ یہ فاجر گیا۔ کوئی فاجر ہو کر دنیا سے نہ جائے، کہیں سرکار مدینہ یہ نہ کہہ دیں کہ یہ فاسق و فاجر ہو کر دنیا سے جا رہا ہے، بلکہ مرنے والے کا حال یہ ہونا چاہیے کہ عرش پر دھومیں مچیں، وہ مومن صالح ملا۔ جب سنی مسلمان مرے اور اس کی روح آسمانوں پر جائے تو دھوم مچ جائے عرش پر، آسمانوں میں، کہ مومن صالح آ گیا۔ عرش پر دھومیں مچیں، وہ مومن صالح ملا، اور فرش سے ماتم اٹھے، وہ طیب و طاہر گیا۔ فرش سے ماتم اٹھے، وہ طیب و طاہر گیا۔ خدائے پاک ان الفاظ کو قبول فرمائے اور ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں ہر آفت سے پروردگار مسلمانوں کو بچائے، شریعت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔